کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ فوج پر بھونکنے والے کتے، اس بارے میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے. کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور فوج اور لوگوں میں لڑائی کو بڑھانا چاہتے ہیں. میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ فوج پہ بھونکنے کا، جن کا پرانا ریکارڈ ہے اور وہ کئی سالوں سے اپنے بیرونی آقاؤں کے کہنے کے اوپر ان کے ایجنٹ بن کے پاکستان کی فوج پہ اور ریاست پہ بھونکتے ہیں، میں ان سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا صرف ایک معاملے پر اتفاق نہیں ہے. صرف ایک معاملہ ہے جہاں اختلاف ہے، اور وہ بھی پوری فوج سے نہیں ہے. ہمیں پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہاں پہ ہے. ایک شناختی کارڈ ان کے پاس بھی نادرا کا ہے، ادھر ہی کی ماں نے پیدا کیا ہوا ہے. میری ماں بھی باجوہ ہے، باجوہ صاحب کے والد باجوہ ہیں. ایک ہی ٹرائب، ایک ہی خون، ایک ہی لوگ ہیں ہم. میں پرائم منسٹر تھا، میں نے کہا کہ اگر فوج کمزور ہوئی تو ہمارا وہی حال ہوگا جو مسلمان ملکوں کا ہے. اٹھا کے دیکھیں نا، اوپر سے لے کے نیچے تک، لیبیا، سیریا، صومالیہ، پھر افغانستان سے جو ہوا، عراق سے جو، سارے ملک تباہ ہوئے جو اپنی دفاع نہیں کر سکتے تھے. ہمیں فخر تھا کہ ہماری سب سے مضبوط فوج ہے. تو جب بھی، پہلے میں واضح کر دوں کہ میں کبھی اپنی فوج کی تنقید کرتا ہوں تو جس طرح میں اپنے بچوں کی تنقید کرتا ہوں اصلاحات کرنے کے لیے. کیونکہ اگر فوج کو میں کمزور کروں گا تو میں اپنے آپ کو کمزور کروں گا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے ہیں کہ ریاست دہشت گردی کے حامی عناصر پر ہاتھ اٹھتی ہے جو چھوٹے بیانیوں کی آواز سنائی دیتی ہے. دہشت گردی کے پیچھے ایک منظم غیر قانونی اسپیکٹرم ہے جس کی پشت پناہی کچھ مخصوص عناصر کرتے ہیں. بہاولپور میں طلبہ سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا کہ بلا وجہ تنقید کے بجائے اپنی توجہ خود کی کارکردگی اور فرائض پر مبذول رکھنی ہے. ملکی ترقی کے لیے ہر کسی نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. کہا جب تک قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. اچھا، آپ نے ان رنگیلوں کی گفتگو بھی سنی اور پاک فوج کے سربراہ نے بھی جو بہاولپور میں طلبہ سے خطاب کیا وہ بھی آپ نے سنا. آپ اس خطاب سے اور اس گفتگو سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون ملک و قوم کا خیر خواہ ہے، کون ملک کو آگے لے جانا چاہتا ہے اور کون آگے رکاوٹ بنا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بانی، قیادت اور اس کی ترجمانی کرنے والے جتنے لوگ ہیں، ڈے ون سے آج تک ان کی سیاست دیکھ لیں. جلاؤ گراؤ، سڑکیں بند، دھرنے، مارچ، اور جب فوج ان کے ساتھ تھی تو ہم ایک پیج پہ ہیں. اس وقت باپ تک پاک فوج کے سربراہ کو کہنے کے لیے یہ تیار تھے، جیسا کہ آپ نے گفتگو میں سنا. اور آج جب یہ فوج ملک و قوم کے مفاد میں وہی فیصلے کر رہی ہے جو ملک کو آگے لے کے جا رہا ہے. ملک کی معیشت چند سال پہلے، صرف 2 سال پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ ملک دیوالیہ ہونے لگا ہے. آج معیشت کہاں ہے؟ سٹاک ایکسچینج کہاں ہے؟ کیسے دورے ہو رہے ہیں؟ بیرونی ممالک کے جو سربراہان ہیں پاکستان آ رہے ہیں، پاکستانی جو سربراہان ہیں وہ بیرونی ملک، دوسرے ممالک جو دوست ممالک ہیں ان کے دورے کر رہے ہیں. جب ملک ترقی کی پٹڑی پہ آ گیا ہے تو دہشت گردی جو ہو رہی ہے اس کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ یہی سپہ سالار نے ان کی طرف اشارہ کیا نا، انہوں نے یہی بتایا نا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب راحیل شریف پاک فوج کے سربراہ تھے اور نواز شریف کی حکومت تھی، یہ دہشت گردی 0 پہ آ گئی تھی، لوڈ شیڈنگ 0 پہ آ گئی تھی. جب اسی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ایک تجربہ کیا 2-3 سال، 3.5 سال کا، تو دہشت گردی واپس وہیں پہ آ گئی جہاں پہ 2013 میں تھی. اب جو ذی شعور لوگ ہیں، ذی شعور قوم ہے، وہ یہ بخوبی سمجھ رہی ہے کہ کون ملک کو آگے لے جانا چاہتا ہے اور کون اس کے راستے میں روڑے اٹکا رہا ہے.